السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اندر بلاگ۔ کیا حال ہے آپ سب کی؟ آئی ہوپ کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو میں آج آپ کو مل رہی ہوں مڈ ڈے پہ، کیونکہ آج مارننگ کا کام ختم ہو گیا تو مجھے یاد آیا کہ آج میں نے دھلائی کرنی ہے، اور مٹی بہت زیادہ آ گئی تھی۔ یہ کام میں بہت زیادہ ریئر کرتی ہوں، اکثر نہیں کرتی، لیکن اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو میرے فرسٹ فلور کا پانی ہے وہ سارے کا سارا سیڑھیوں سے ہوتے ہوئے آگے روڈ پہ چلا جاتا ہے، تو پھر مسائل ہوتے ہیں، لوگ شکایت کرتے ہیں کہ پانی آ گیا ہے، تو اس لیے میں بہت کم دھلائی والا کام کرتی ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھار تو کرنا ہی پڑتا ہے نا، تو آج کچھ ایکسیڈنٹلی بھی کرنا پڑا، تو پھر اس کو میں آگے مینٹین کیسے رکھتی ہوں یہ میں انشاءاللہ کل والی ویڈیو میں بتاؤں گی آپ کو، کیونکہ گھر آپ کو میرا اکثر صاف ہی نظر آتا ہے، تو اس کو مطلب اس دھلائی کو مینٹین رکھنے کے لیے کیا کیا میں طریقہ کرتی ہوں وہ انشاءاللہ کل کے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گا۔ اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیڑھیاں بھی صاف ہو گئی ہیں، کمرے بھی صاف ہو گئے ہیں، اور جو کچن کا ہے، کچن کو تو میں دھوتی رہتی ہوں، اس کا پانی جو ہے نا آگے چھان ہے اس میں، اس کا پانی گٹر میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ آ گیا ہے جناب بیک ٹو اسکول کا کام، کیونکہ اسکول کھل گئے ہیں، اور یہ ولاگ جو ہے یہ بنایا تھا میں نے 2 دن پہلے جب اسکول کھلنے والے تھے، یعنی صبح اسکول کھلنے والا تھا اس دن۔ آج تو ماشاءاللہ سے دوسرا دن ہو گیا بچوں کو اسکول گئے ہوئے، تو یہ جو ہے نا کام زیادہ ہونے کی وجہ سے میں 2 دن جو ہے نا میرا ولاگ بھی نہیں آیا، ولاگ آنے میں بھی تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، لیکن انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں آپ کو ریگولر ولاگ ملیں گے، کیونکہ اب اسکول کھل گئے ہیں تو مجھے ٹائم مل گیا ہے۔ تو ہمارے ہاؤس وائف یا مدرس جو ہے یہ صرف کھانا بنانے، صفائی کرنے، یعنی جھاڑو برتن اور کھانا پکانے تک ہی محدود نہیں رہتے۔ ہمارے کام، ہمارے اس طرح کے بھی ایکسٹرا کام ہوتے ہیں جن کا نہ تو پتہ چلتا ہے، نہ ہی گنتی میں آتے ہیں، نہ ہی کوئی ذکر کرتا ہے اس کا، لیکن یہ سارے کام بھی ہم لوگوں جو ہے نا بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ بچوں کے کام ہیں، میاں کے کام ہے، تو یہ بہت ہی شوق سے کرتے ہوتے ہیں۔ لیکن میں یہاں پہ ایک چیز ضرور مینشن کرنا چاہوں گی، ایڈوائز دینا چاہوں گی سارے جو گھروں کے جو بھائی ہوتے ہیں، میاں ہوتے ہیں، والد صاحب ہوتے ہیں، تو میاں سے زیادہ تھوڑی سی وہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ کبھی کبھار جو ہے نا اپریشیٹ کرنے میں کنجوسی کر جاتے ہیں، اور پھر بعد میں شکایت بھی کرتے ہیں کہ کام میں مطلب گھر کے کاموں میں اتنا نکھار نہیں ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ اپریشیٹ نہیں کرو گے تو کاموں میں نکھار کیسے آئے گا، امپرومنٹ کیسے آئے گی۔ یہاں میں مرد حضرات کو، سارے ہی مرد حضرات کو تھوڑا سا جو ہے نا ایڈوائز کرنا چاہوں گی کہ تھوڑا سا جو ہے نا گھر کی خواتین کو اپریشیٹ کرا کریں۔ جب آپ اپریشیٹ کریں گے آپ دیکھیے گا کہ کام کس طریقے سے امپروو ہوتا ہے، اور کیونکہ عورت کا کام ہی یہی ہے۔ عورت کو گھر میں ہی کام کرنے میں جتنا سکون ملتا ہے نا اتنا اور کسی کام میں ان کو نہیں ملتا ہے۔ میں خود کی اپنی جو ہے نا ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں، کیونکہ میں جاب بھی کر چکی ہوں، میں تھوڑا بہت چھوٹا موٹا اپنے لیول کا چھوٹا موٹا بزنس بھی کر چکی ہوں، لیکن مجھے کہیں اتنا سکون نہیں ملا جتنا میں اپنے گھر کے کاموں میں سکون محسوس کرتی ہوں۔ میں کہتی ہوں ہر چیز میں اپنے ہاتھ سے کروں، ہر چیز میں اپنے بچوں کو اچھے سے اچھی کر کے دوں، تاکہ مجھے کسی قسم کا وہ نہ رہے کہ اس کام میں کوئی کمی ہوگی۔ تو اگر آپ لوگ تھوڑا سا اپریشیٹ کریں گے اور کام کی تھوڑی سی قدر کریں گے نا، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے گھر کے کاموں میں کتنا امپرومنٹ آتا ہے۔ عورت میں انرجی اور جوش ہی اس چیز سے زیادہ آتا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو گفٹ لا کے دیں یا ان گھر والوں کو کوئی مطلب اپریشیٹ کرنے کے لیے ان کو کئی بار لے کے جائیں، نہیں، خرچے کرنے کی ضرورت نہیں، آپ صرف زبانی ان کو اپریشیٹ کریں کہ واہ بہت اچھا کیا ہے، تم تو بہت زیادہ کام کرتی ہو، مطلب ان کی تھوڑی سی تعریف کر لینا، تو آپ دیکھیے گا کہ کتنا کیا جو ہے نا فرق آتا ہے ہر چیز میں۔ تو کیونکہ میں خود تھوڑا سا ان چیزوں سے گزری ہوں تو ہرٹ ہوتا تھا، اب تو خیر چلو امپروومنٹ ہو گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ جب انسان کام بھی کر لے اور کوئی اپریشیٹ بھی نہ کرے نا تو ہرٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آ گئے ہیں سیف اللہ کے نئے بوٹس، کیونکہ اس کے جو بوٹ تھے وہ چھوٹے ہو گئے تھے، اور
یہاں پر ان کے ساتھ میں بابا نے موزے بھی لے لیے ہیں، تو یہ بھی اچھا ہوا کیونکہ موزے بھی اس کے جو ہے نا پچھلے والے چھوٹے ہو گئے تھے، اور چھٹیوں سے پہلے ہی اس کے بوٹ چھوٹے ہو گئے تھے، لیکن میں نے نہیں لینے دیے۔ میں نے کہا نہیں، گھر والے یہ پہنے تاکہ چھٹیاں جب ختم ہو جائے تب ہم اس کو بوٹ لے کے دیں، کیونکہ بچوں کے جو بوٹس ہوتے ہیں نا یہ ایک دم پھر 3-4 مہینے کے بعد چھوٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹوٹتے نہیں ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اور مہنگائی کی یہ حد ہے کہ کل ہم گئے باٹا پہ یہی بوٹ لینے کے لیے، تو 2200 کے بوٹ۔ بھئی جو ہر طرح کے لوگوں کو اسکول جانا ہوتا ہے، تو ضروری نہیں ہے مڈل کلاس لوگ چلو خیر افورڈ کر لیں گے، لیکن لوور کلاس کیسے افورڈ کریں گے 2200 کے بوٹس؟ تو میں تو کہوں گی، بلکہ میں نے یہ والے جو بوٹ منگائے ہیں نا، آپ یقین نہیں کریں گے کتنے کے آئے، یہ 650 کے آئے ہیں، کیونکہ یہ صدر میں جو سٹالیں لگتی ہیں جس میں وہ لوگ جو کاپی کی ہوئی جو جتنے بھی جوتے ہوتے ہیں نا وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ کاپی کیے ہوئے جوتے بھی جو ہے نا وہ بہت اچھے چلتے ہیں۔ میں خود بھی استعمال کرتی ہوں اور بچوں کو بھی وہی چیزیں استعمال کرواتی ہوں، کیونکہ کیا ضرورت ہے اتنے مہنگے لینے کی؟ 2200 والے نے بھی 4-5 مہینے بعد چھوٹا ہو جانا ہے، ٹوٹنے سے پہلے اس نے مطلب ظاہر سی بات ہے وہ ڈسکارڈ ہو جاتا ہے کہ جب بچے اس کو پہن نہیں سکتے ہیں۔ اب سیف اللہ کے جوتے کوئی اور تو نہیں پہن سکتا نا، اس سے چھوٹا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں خیر ویسے دے بھی دیتی ہوں کسی نہ کسی کو، تاکہ یہ چیز جو ہے نا جو صحیح سلامت چیز ہوتی ہے وہ کام میں آئے اور ویسٹ نہ ہو۔ پھینکتی تو بالکل بھی نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ بہت بھی زیادہ یہ لوگ چلا لینا، کیونکہ ایک نمبر میں بڑا لیتی ہوں تو وہ بہت بھی چلا لے تو 5-6 مہینے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہاں شام میں آ گئی تھی سبزی، اور سبزی جو ہے نا شام میں آئے تو میرے لیے بڑی سردردی بن جاتی ہے، کیونکہ میں ان کو ساری کو صاف کر کے رکھتی ہوتی ہوں، اور آج کل مونسون کا موسم ہے، تو میں آپ کو اس چیز میں بھی ایڈوائز کرنا چاہوں گی کہ جتنی بھی سبزی آئیں، خاص طور پہ ہری سبزی، اس کو چیک کر کے صاف کر کے واش کر کے رکھیں، بغیر چیک کیے بغیر واش کیے فریج میں بالکل بھی نہ رکھیں۔ خاص طور پر یہ ساگ، یہ تو آج بس آ ہی گیا، کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ ساگ اور پتے والی سبزی جو ہے نا ان دونوں نہیں لانی چاہیے، اور واقعی یہ سم ٹائم ڈینجرس بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ پتے والی سبزی میں آپ کو پتہ ہے آج کل کیڑے مکوڑے، چھپکلیاں اور ہر طرح کے جو ہے نا کچھ زہریلے جانور بھی ہوتے ہیں، جو کہ اس طرح پتوں والی سبزیوں میں ان کے بچے آ جاتے ہیں، اور پھر اگر ہم اسی طرح سے سبزی رکھ لیں کہ بغیر دیکھے اور بغیر صاف کیے، تو وہ جو بھی چیز ہوتی ہے وہ آگے پیچھے کہیں چھپ جاتی ہے، اور پھر بچوں والے گھر ہوتے ہیں، ان کسی کو کاٹ لے تو یہ پھر بہت مطلب خطرناک سچویشن بن جاتی ہے۔ تو اوائڈ کرنا چاہیے، بہت زیادہ سبزی ان دنوں لانی بھی نہیں چاہیے، اور جو بھی سبزی آئے اس کو چیک کر کے واش کر کے کاٹ کے جو ہے نا پھر رکھنا چاہیے، اسی طرح سے نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ بھئی بعد میں کر لیں گے یا کل کر لیں گے۔ وہ کل والا کام تو آج کل کے دنوں میں کرنا ہی نہیں چاہیے جب تک یہ مونسون کا موسم چل رہا ہے، کیونکہ کچھ اس طرح کے حادثے بھی ہو چکے ہیں کہ ساگ میں جو ہے نا سانپ کا بچہ آ گیا تھا۔ تو یہاں تو خیر کراچی میں سانپ کے بچے کا تو کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہو بھی سکتے ہیں۔ تو میں نے ساگ تو آج کا ہی پکا لیا، اور میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے سبزی بھی ساری کی ساری واش کر لی، صاف کر لی، اور اب اس کو میں فریج میں رکھوں گی۔ تو کوشش کریں آپ بھی کہ سبزی جتنی بھی آئے اس کو واش کر کے اور صاف کر کے فریج میں رکھیں۔ ان دنوں سبزی کو تھوڑی دیر کے لیے بھی رکھنا جو ہے نا خطرے سے خالی نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ بعد میں ہم پچھتائیں، پہلے سے ہی جو ہے نا تھوڑی سی وہ کر لیں، تھوڑی سی جو تردد ہے وہ کر لیں، اور بڑے سے خطرے سے بچ جائیں گے۔ تو آج کی ویڈیو بس یہیں تک، اور امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹیو لگی ہوگی اور اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ڈھیر سارا خیال رکھیں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔